ڈاکٹر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی یہاں پہ کہ جو صوبوں کو پیسے دے دیے جائیں NFC ایوارڈ. سر ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا NFC ایوارڈ کی جو تقسیم ہے وہ پاکستان میں منصفانہ ہے کہ جس کے بعد وفاق ہاتھ جھاڑ کر ہمارے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, دفاع کے لیے بھی جو بڑی مشکل سے ہم نے پیسے پورے کیے ہیں, اور پھر ہندوستان جیسے ممالک جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں IMF بورڈ کے سامنے کہ آپ جو ہے وہ جو ان کو پیسے دے رہے ہیں اس کا استعمال بھی چیک کریں, یہ تو دفاع کے مقاصد میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ آپ اپنا پیسہ سارا دے چکے ہوتے ہیں اپنے صوبوں کو, اور جو صوبوں کو پیسے دیتے ہیں وہ نیچے تک منتقل اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے کوئی PFC ایوارڈ اناؤنس ہی نہیں کیا ہوتا, وہاں پہ کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. تو شہروں کے اندر ترقی ہو رہی ہے, غریب علاقے مزید غریب ہو رہے ہیں. NFC کا کہ یہ مقصد تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں جو ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں اس کا صحیح استعمال ہو. وہ تو امریکہ کی پالیسی کے خلاف ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ جو ہے ڈس اپوائنٹڈ رہیں, مایوس رہیں, تاکہ حکومت اور قوم میں اعتماد کا بحران پیدا ہو. وہ ان کا استعماری مقصد ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. تو یہ تو کہنے کی باتیں, سیاسی باتیں نہیں چاہیں گے. رہا گیا NFC ایوارڈ, تو NFC ایوارڈ ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے, اور میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا دوں, یہ 2010 میں جب آیا تھا, اسی دن جس دن یہ آیا تھا سرکاری ٹی وی چینل پہ میں بیٹھا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اسی لیے آپ نے دیکھا یہ 15 سال سے چل رہا ہے اور تینوں پارٹیاں اس گٹھ جوڑ میں شریک ہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی صوبوں کو آپ نے دیا, کون سا آپ نے صوبوں کو زیادہ دیا ہے جناب؟ آپ نے تعلیم اور صحت ان کی طرف منتقل کر دی, آپ نے پیسہ دیا. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ چاروں صوبوں نے بشمول تحریک انصاف جو حکومت کو کرٹیسائز کرتی ہے, انہوں نے جو پیسہ NFC ایوارڈ سے ملا تھا ایک معاہدے کے تحت اس کو پورا خرچ نہیں کیا اور اس کو روک لیا, فاضل بجٹ بنا دیا. 15 سال میں اس سال بھی ہوا ہے. تو یہ تو گٹھ جوڑ ہے. کون سا NFC ایوارڈ؟ بات دراصل یہ ہے جو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی گھر میں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اگر 10 آدمی کھانے والے ہیں اور 40 روٹیاں ہیں تو سب ایک دوسرے کی خوشامد کریں گے, آپ لیں. لیکن اگر 10 آدمی کھانے والے ہیں, میاں بیوی بچے, اور 3 روٹیاں ہیں تو جھگڑا کریں گے. ہمارے مسئلہ کہ 3 روٹی ہیں, وہ ہم روٹی نہیں بڑھا رہے. ہماری ٹیکسوں کی وصولی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے مطابق 15,000 ارب سالانہ کم ہے, IMF کے ورلڈ بینک کے مطابق 10,000 ارب سالانہ کم ہے, اور اگر صوبوں کو ملا لیں تو میرے حساب سے 25,000 ارب روپے سالانہ کم ہے. جس دن آپ یہ پیسہ وصول کر لیں گے طاقتور طبقوں سے, عوام کو کچلنا چھوڑ دیں گے, 1468 روپے پیٹرولیم لیوی سے واپس لے لیں گے, تو اس دن تمام صوبے اور عوام ایک دوسرے کو کہیں گے جناب آپ لے لیں. تب وہ صوبوں کو بھی لوکل باڈیز کو بھی منتخب کریں. یہ ایک گٹھ جوڑ ہے 18ویں ترمیم کو ناکام بنانے کا, کیونکہ 18ویں ترمیم میں یہ تھا کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں تینوں پارٹی کے منشور میں لکھا ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے, اور وہی لوگ کہتے ہیں اگر یہ لگایا تو اوور مائی ڈیڈ باڈی ہم حکومت کو گرا دیں گے. وہ صوبوں کو بھی گرائیں گے, ان کو بھی گرائیں گے. یہ طے شدہ چیز ہے. تو عوام اگر اس چیز کو محسوس نہیں کرتے اور آپ کے چینل کے بارے میں مظاہرہ نہیں کرتے کہ جناب جب آپ کے پاس جو ٹیکس لے رہے ہیں ہمیں کچل کے لے رہے ہیں, GST لگا کے لے رہے ہیں, دوسری چیزیں لگا کے لے رہے ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا, نہ تعلیم کے لیے, نہ صحت کے لیے, نہ ترقیاتی اخراجات کے لیے. جو کچھ ہوتا ہے اشرافیہ کو نوازا جاتا ہے, اشرافیہ کو مراد دی جاتی ہیں. کون سا ملک ہے جس کے امپورٹس جو ہیں اس وقت پاکستان کی حالت سنگین ہے معیشت کی. لیکن میں اگر آپ کو ریکارڈ پہ یہ بتاؤں, مجھے کوئی بتا دیا جائے کہ 25 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہے جولائی سے اپریل تک, اور 57 بلین ڈالرز کی آپ کی امپورٹ ہے. کون سی ایشی دنیا میں کون سا ملک کر رہا ہے جبکہ آپ کی معیشت تباہ ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جناب یہ تو امپورٹ تو ہم نے تیل کی وجہ سے کی ہے, تو میں نے تیل کی امپورٹ الگ کر دی. تو میرے پاس جو فگر اپریل تک کی آئی ہیں کہ ایکسپورٹ آپ کی 25 ارب ڈالر اور تیل کی امپورٹس ہٹا کے زیرو کر سکے آپ کا جو امپورٹس ہیں وہ 44 ارب ڈالر. تو یہ تو خودکشی پہلے ہی آپ کر رہے ہیں. ایک مجھے ذرا سائنس سمجھا دیجیے گا, یہ کون سی سائنس ہے کہ آپ ایک ادارہ بنائیں جس کا کام ٹیکس کلیکشن کرنا ہو, وہ ادارہ جو پہلے سے موجود ٹیکس پیئر ہیں ان کو تنگ کرے, نئے ٹیکس پیئر کو ڈھونڈنے کے حوالے سے سستی اور کائلی کا مظاہرہ کرے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پورا ملک اس ادارے کی کارکردگی کی وجہ سے ڈپینڈنٹ ہو کہ آپ پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس ٹائپ کی چیزوں میں اضافہ کر کے جو ہے وہ اپنا ملک چلائیں گے. یہ کون سا اثر ملک ایسا چلتا ہے؟ یہ کیا بالکل ٹھیک طریقہ ہوتا ہے؟ آپ نے جو کتابیں پڑھی, کتابیں لکھی, اس میں آپ نے یہی لکھا ہے کہ یہی کرنا چاہیے؟ محترم میں آپ کو بلکہ واضح طور پہ بتا دوں, FBR ضرور کرپٹ ادارہ ہے, FBR ضرور نااہل ادارہ ہے,
لیکن اگر اس کے چیئرمین کو نوکری کرنی ہے تو اس کو طاقتور طبقوں کے پر ہاتھ ڈالنے سے بچنا ہوگا. جب یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، میں نے ایک بات کہی تھی کہ جی آپ فی الحال ایسا کریں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں آپ ایک سیل بنا دیں، وہاں پر یہ کریں، ان کو کمپیوٹر دے دیں اور یہ کہیں کہ جی بینکوں کے ڈپازٹس ہیں، پراپرٹی ہے، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، انویسٹمنٹ بانڈ میں پیسہ لگایا ہے، فلاں جگہ لگایا ہے، وہ پیسے سارا آپ کی ڈیٹیلز موجود ہیں. جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک آدمی کو بٹھا دیں، ان کو 15 کمپیوٹرز دے دیں، میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ آپ کو کئی ہزار ارب روپے کے ایسے اثاثے مل جائیں گے جن کی تفصیل حکومت کے پاس ہے، اور اگر ان پر حکومت ٹیکس لانا چاہے تو لے سکتی ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں گا جی حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ میرے 1 کروڑ روپے کے قومی بچت اسکیم میں نے پیسے لگائے ہیں، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، تو مجھے 15 دن کا نوٹس لیں کہ بھئی آپ نے 1 کروڑ روپے جمع کرائے، یہ انکم میں تو آپ کا ڈکلیئر نہیں، یہ تو چوری کا ہے، یا تو آپ ٹیکس جمع کر دیں میں جرمانے کے، ورنہ ہم اس میں سے پیسے کاٹ لیں گے. آپ کو 1000 ارب روپیہ ابھی مل جائے گا. تو میرا کہنا ہے یہ خالی ایف بی آر کو بلیم نہ کریں، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. ہماری حکومت، ہماری پارلیمنٹ، ہماری صوبائی اسمبلیاں، ہمارا اسٹیٹ بینک، یہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اشرافیت سے پیسے وصول کیے جائیں، کیونکہ اگر وہ وصول کریں گے وہ کھل کے کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی میں اس حکومت کو گرا دوں. یعنی کہ آپ سر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں سب ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں.